لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. ہم دنیا کے کسی بھی کنٹری یا ملک میں رہیں، اگر ہم ایک اچھے شہری ہیں یعنی کہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، تو ہم وہاں کے اصول و ضوابط، وہاں کے قانون، وہاں کے رولز سب کو فالو کرتے ہیں، اوبے کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص عمل نہ کرے، خلاف ورزی کرے، تو وہ جرم کرتا ہے، یعنی وہ مجرم ہے، عدالت میں جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نہ مانیں یا اگینسٹ جائیں، تو پھر ہم گناہ کرتے ہیں اور گنہگار کہلاتے ہیں. پھر الٹیمیٹلی جو ہے یوم حشر میں ہر شخص نے اپنے گناہوں کا جو حساب ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں دینا ہے. تو اصل میں گناہ ہے کیا؟ یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی، ان کے اگینسٹ جانا. اور شرعی اصطلاح میں بھی آپ دیکھیں کہ احکام شریعت کو چھوڑ دینا اور جو منع کرنے والے کام ہیں ان کو کرنا. اور پھر آخر میں گہرائی والی بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں، یعنی ایک اچھا انسان، اس کے دل میں جو بات کھٹکے، یعنی کچھ ڈاؤٹ ہو یا ناپسند ہو یا اس کو فیل ہو یا گلٹی ہو، یہ وہ گناہ کہلاتی ہے. اور یہ اطاعت کی ضدہ یعنی کہ نافرمانی کرنا. اب گناہ جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، لیکن ہماری اردو زبان میں دیکھیں اس کا مطلب سختی، شدت اور سنگینی یعنی سیویرٹی بنتی ہے. اب بات سمجھنے والی بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں حرام قرار دے دیں وہ کیوں دی ہیں؟ کیونکہ ان میں خبائث ہے، ان چیزوں میں ایک برائی ہے، ان میں حرام جو قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں گناہ ہے. تو ہر وہ حرام چیز جو خبیث ہے اس کی طرف جانے سے منع کیا گیا ہے. اب ہم آج کل کے دور میں اور بلکہ دیکھتے ہیں، ہم انسانوں کی جو نفسیات، سائیکولوجی کو اسٹڈی کریں تو انسان جو ہے وہ گناہ کرتا کیوں ہے، یعنی کہ کیوں اس طرف مائل ہوتا ہے، راغب ہوتا ہے. بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں انسان کے حالات کی وجہ سے، کہ حالات کی سرکمسٹانسز جو ایسے ہیں، مجبوریاں ہیں، یا جو انسان گناہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے ڈیو ٹو مینی ریزنز. اب لیکن دوسرے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے فائدے کے لیے، بینیفٹس کے لیے، یعنی اپنی تسکین کے لیے یا لذت کے لیے، جسے کہتے ہیں سیٹسفیکشن حاصل کرنے کے لیے گناہ کرتے ہیں. اور ان سب باتوں کے پیچھے اصل بات کیا ہے کہ لا علمی ہے، جاہلیت ہے. یعنی کہ انسان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیزیں حرام ہیں، حلال ہیں، کون سے گناہ ہیں یا نہیں. تو اس لیے دین کا جو بیسک علم ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آزمائش کے لیے دنیا میں بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، جیسے ان کو پریشانی میں ڈالنا، تنگی میں، محتاجی میں، یا مال و دولت اور اولاد سے ان کو آزمانا یا ٹیسٹ کرنا. تو اگر انسان صبر و شکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے تو وہ پھر کامیاب یا سکسیزفل ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اور یعنی کہ شکوے شکایت کمپلین کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا، شکر نہیں کرتا، تو وہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ آزمائش اور ٹیسٹ کا ایک طریقہ ہے. پھر ہم ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں اس دنیا میں جو کہ گناہوں کی ایک لذت، تسکین کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اب بات سمجھنے والی ہے کہ آپ دیکھیں گناہوں میں ایک طرح سے ایک کشش ہے، ایک لذت ہے، ایک لطف ہے، ایک مزہ ہے. کیوں؟ آپ اگزامپل دیکھیں کہ ڈانس کی پارٹیاں ہیں یا بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں یا شراب و نشے کی باتیں ہیں. آپ دیکھیں ان میں شیطان جو ہے وہ کس طرح سے ان کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں جو سب گناہ ہیں وہ آپ کو بیوٹیفل، خوبصورت نظر آتی ہیں، اور اس کے اندر ایک مزہ نظر آتا ہے، آپ کو ایک لطف نظر آتا ہے، یعنی انجوائمنٹ ہوتی ہے بیسکلی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کی باتیں ہیں ساری. بات یہ ہے کہ انسان خواہش نفس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے. دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا جاذب نظر آتی ہے، اٹریکٹیو نظر آتی ہے. اور ہر انسان کے اندر جو دنیاوی جو لگاؤ ہے اس کا، وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مزے اٹھانا، لطف اٹھانا یا لگژری لائف کی طرف جانا. تو یہ ٹورڈز جاتی ہیں گناہوں کی طرف. اب شیطان کا تو کام یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسان کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، مائل کرتا ہے، اور چھوٹے گناہوں سے سٹارٹ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے ایسی بہت ساری باتیں ہیں یا گناہ ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتے، اور آہستہ آہستہ ہم کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ٹورڈ جو ہے بڑے گناہوں کی طرف ہم جاتے ہیں. یعنی کہ ہماری غفلت یہ ہے. تو اور یہ ایسے لوگ بھی جو دیکھیں ہم نے کہ جو گناہوں کرنے کے لیے، یعنی کہ ایسے برے کام کرنے کے لیے باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں. یہ بات تھوڑی عجیب سی ہے. یعنی کہ آپ اہتمام کا مطلب کیا ہے کہ پوری پلاننگ کرنا. جیسے آپ چوری کرتا ہے ایک چور، تو وہ پلاننگ کرتا ہے. اس طرح ایک زانی جو ہے انسان، یعنی زنا کرنے والا، وہ اپنے اس پورے پروسیس کے لیے بندوبست کرتا ہے، سیٹنگ کرتا ہے. آپ دیکھیں کتنا اہتمام کرتا ہے. اسی بات کو ڈفرینٹ انداز میں دیکھیں سورہ بقرہ آیت 286 میں بتایا گیا ہے کہ لہا ما کسبت، یعنی کیا ہے اس مونس کے لیے، نفس کے لیے جو اس نے کیا. یعنی کسبت کیا ہے کہ کسبہ باب دربہ سے آتا ہے، تو جب اس کا مطلب ہے کمانا، یعنی کسبہ یکسبو کمانے کے سینس میں آتا ہے، اور عام کمانا. اب اس مونس نے جو کمایا، یعنی نفس نے جو کمایا، وہ اس کے سامنے آئے گا قیامت کے روز. پھر اگلے پارٹ اس آیت کا بڑا خوبصورت ہے کہ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، یعنی کہ پھر اور اس مونس نے، یعنی جان نے جو کمایا. یعنی کیا مطلب؟ اب آ رہی بات گناہوں کی بات آ رہی ہے، کیونکہ پہلا جو پارٹ تھا
اس میں نیکی کی بات ہو رہی تھی کہ انسان کے اندر فطرت میں اللہ نے نیکی ڈالی ہے، تو انسان جو ہے وہ نیکی کے لیے اتنی محنت نہیں کرتا، نیکی آلریڈی اس کے اندر ایک فیڈڈ ہوتی ہے. تو نیکی کے لیے کسبت عام ورڈ یوز ہوا، لیکن جب مکتسبت کا ورڈ آیا یعنی کہ اہتمام سے کمانا، کیونکہ باب افتعال سے جب یہ ورڈ آتا ہے تو اکتسبہ یکتسبو، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ بڑے اہتمام سے، زور و شور سے، بڑی محنت سے، بڑے طریقوں سے کمانا. کیا مطلب ہوا کہ انسان جب گناہ کماتا ہے تو وہ بڑی ہی اس کے اندر زور و شور، اس کی محنت اور اہتمام شامل ہوتا ہے. اور اس کی اگزامپل ہم نے اوپر دی، چوری کی، شراب کی یا زنا کی. تو اس طرح کی بے شمار اگزامپل ہیں. تو اب یہ دونوں چیزیں، چاہے انسان نیکی کمائے یا گناہ کمائے اہتمام سے، وہ سامنے اس کے آئیں گے قیامت کے روز اور اس کے اگینسٹ جائیں گے اگر گناہ ہیں تو بات سمجھنے والی ہے کہ جب یہ اہتمام سے کمانے کا مطلب کیا بنا کہ انسان جب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے ضمیر سے، یعنی کہ کوئی غلط انسان کام کرتا ہے تو ضمیر سے لڑتا ہے، یعنی کہ اپنے اس کے بعد پھر وہ ایسے طریقے استعمال کرتا ہے کہ یعنی کہ چھپ کر گناہ کرنا یا جھوٹ بول کر یا ڈارکنیس میں یا اندھیرے میں کرنا. تو یہ ساری باتیں انسان کے بیسیکلی اس کا ضمیر جو ہے ریسسٹنس یعنی کہ مزاحمت کرتا ہے، اس کو روکتا ہے انسان. تو یہ ساری چیزیں اہتمام میں آ جاتی ہیں. اچھا، اب ہم بات یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی جو عقل و شعور ہے وہ، یعنی کہ سینس جو ہے انسان کا، وہ کیا ہے. یعنی انسان کے اگر ایک اچھا انسان ہے اس کے سینس یہ ہوتے ہیں، اس کی عقل و شعور یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھے پہلے. یعنی آپ کے خیالات، آپ کی جو اندرونی خواہشات ہیں، آرزو ہیں، تمنائیں، وہ سب جو ہیں انسان کو کیونکہ دنیا کی طرف راغب ہوتی ہیں تو وہ ٹورڈس گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں آہستہ آہستہ. لیکن اگر آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کا ضمیر جاگا ہوا ہے، آپ کے اندر فیلنگز، احساسات ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ گناہ ہے، تو آپ اس کو ریئلائز بھی کرتے ہیں. اور اگر غلطی سے گناہ انسان سے ہو بھی جائے، یعنی مسٹیک ہو جائے، تو وہ اس کے اندر احساس ندامت، بے چینی یا کوئی ایسی گلٹی فیل ہوتی ہے کہ اس میں، چونکہ ایک اچھا انسان جو ہوتا ہے دیکھیں وہ کسی نہ کسی لیول پہ جو ہے وہ احکام شریعت کو کہیں نہ کہیں وہ فالو ضرور کرتا ہے، اور اس میں ایمان اور تقوی جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. تو اگر ایسا انسان غلطی یا مسٹیک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کو گلٹی بھی فیل ہوتا ہے، اس کو ایک احساس ندامت بھی ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے ایسے انسان جو ہوتے ہیں وہ اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں، اور اگر دوبارہ ان کو ایسے گناہوں کی طرف ڈالا جائے تو وہ رد کرتے ہیں. یعنی کہ عمل تو بہت آگے کی بات ہے، وہ اپنے آپ کو خود ہی اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں اور ریجیکٹ کرتے ہیں ایسے گناہوں کی طرف جانے سے. تو یہ بات کیسے ہوئی؟ یہ انسان کے اندر ضمیر جاگا ہوا ہے، اس کو عقل ہے، شعور ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات علم کی جو ہم نے بات کی تھی، یعنی اویئرنیس ہونا. مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کو علم ہے، اویئرنیس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ گناہ کا کیا آگے کیا ہوگا، اس کے رزلٹس کیا نکلیں گے، کنسیکوینسز کیا ہوں گے، دنیا آخرت میں کیا ہوگا، اور اس کے ہمارا انجام کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جب انسان کو پتہ ہوتی ہیں تو وہ آٹومیٹکلی، جب ایک انسان تقوی اور جو صراط مستقیم کے راستے پہ ہوتا ہے، تو وہ پھر ہر چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ ڈرتا ہے، اپنے انجام سے، رزلٹ سے. لیکن انسان کے ساتھ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ میں جو اس کو برائیوں کی طرف اور گناہوں کی طرف کھینچتا ہے وہ ڈالا ہوا ہے، اور پھر شیطان بھی اپنے وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو ابھارتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسان جب گناہوں کی طرف راغب ہوتا ہے، یعنی مائل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے انسان کی آنکھ، نارملی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی آنکھوں کا آوارہ اور کھلا کر دیا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے عبرت اور نصیحت کے واقعات ہوتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتے، آپ کو دکھتے نہیں ہیں. آپ کے سامنے بے حیائی جو ہے، فواحش جو ہے، بدکاری ہے، سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ ان کو برا نہیں سمجھتے. کیا مطلب ہوا کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، نارملائز کر رہے ہیں. پھر آپ انسان اپنے کانوں سے ایسی باتیں سنتا ہے، پھر منہ سے انسان کا بولنا، ایسی غلط باتیں، لغو باتیں بولنا یا بے حیائی کی طرف جانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ٹورڈز گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو یہ شیطان کا ایسا کنٹرول ہوتا ہے انسان کے اوپر. اب ان سب چیزوں سے کیسے رکا جائے یا اپنے آپ کو بچایا جائے، تو اس کا بہترین اور سیدھا سمپل حل جو ہے قرآن و حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے، یعنی آخرت میں آپ کی جو پکڑ ہے اور جو آخرت میں حساب کتاب ہے، یعنی جو عقیدہ آخرت ہے، وہ کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ انسان جو ہے بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو جائے، اور ساتھ ساتھ انسان کو ایمان اور یقین بھی ہو. یعنی کہ کمزوری اگر ایمان اور یقین میں ہے، یعنی کہ جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہمارے فرشتے یعنی کہ کرامن کاتبین جو ہماری ہر بات دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، اگر ہمارا یقین اور ایمان ہی نہیں ہے تو پھر انسان گناہوں کی طرف آرام سے چلا جاتا ہے، کوئی اس کو روکتا نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی. لیکن اگر آپ کے اندر ڈر ہے، یہ سب چیزیں آپ کو یقین ہے، ایمان ہے آپ کا، تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر ایک ضمیر جو ہے آپ کا اس کو اسٹاپ کرتا ہے، روکتا ہے آپ کو. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان جب تک کوئی گناہ کرتا نہیں ہے تو وہ اس کا ریکارڈ یا لکھا نہیں جاتا، کیونکہ انسان کی جو سوچ ہے، خیالات ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی، کیونکہ شیطان کے وسوسے بھی ہوتے ہیں. جب تک انسان عمل نہ کر لے اس پہ مواخذہ یا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کسی بھی گناہ کی. تو یہی بات ہماری قرآن و حدیث میں کلیئر ہے. اب یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ انسان گناہ کے بارے میں کس طرح سے سمجھتا ہے، اس کی کیا ضروری فیکٹرز ہیں، اور انسان گناہ کی طرف راغب
یا مائل کیوں ہوتا ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کے بارے میں جو قرآن پاک میں جو الفاظ آئے ہیں، کافی سارے ڈفرینٹ ورڈز آئے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ مخصوص جو اہم ورڈ ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک زا یعنی کہ زال نون انبا، جو اس کا مادہ بنتا ہے باب ضربہ سے آتا ہے، تو زنبا یزنبو ذنبن، کیا مطلب ہے کہ ہر اس فعل یا ایکشن میں جس کا انجام رزلٹ جو برا ہوتا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی لغزش یا جو برائی ہے اس سے لے کر بڑے سے بڑے گناہ تک یہ ورڈ اپلائی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں کافی آیا ہے کامن، اور یعنی کہ ہر جو کام جس کا رزلٹ بیسکلی برا ہی نکلے، نتیجہ برا نکلے، اور ذنبن کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ذات بھی ہے اور یہ جرم یا گناہ کے سینس میں آتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ الفاظ آئے ہیں، جیسے سورہ آل عمران میں دیکھیں آیت 11 میں بھی ذنوبہم یعنی ان کے گناہوں پر۔ پھر دوسرا ورڈ قرآن پاک میں آیا ہے خطا، یعنی کہ ایسا گناہ جس کے کرنے کا انسان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یعنی کہ پرپسلی ڈیلیبریٹلی نہیں کرتا، مگر اتفاقاً غلطی سے ہو جاتا ہے، بھول چوک سے ہو جاتا ہے، اور پھر اس انسان کو جو ہے وہ اس کی توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اب تیسرا جو ورڈ قرآن پاک میں بڑا کامن آیا ہے وہ ہے حمزہ سا اینڈ میم، یعنی اسم، ہر وہ عمل جو کار خیر یا ثواب سے آپ کو روکے۔ مطلب کیا ہے کہ نیکی تو وہ ہے جس سے انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور اسم جو ہے وہ کیا ہے، وہ گناہ، یعنی وہ جو دل میں کھٹکتا ہے آپ کا، اور جو بات ہم نے پہلے کی تھی کہ یہ دل کی ایک کیفیت ہے، یعنی کہ انسان کے جو ایسا انسان جو نیکی کے کام اس سے بچتا رہتا ہے، یعنی کہ پیچھے رہتا ہے، لیکن جب جیسے اس کو گناہوں کی طرف اس کو موقع ملتا ہے وہ اس طرف راغب ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے آگے، یعنی موقع جیسے ہی اس کو ملے تو وہ گناہ کر ڈالے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسم کا جو مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا عمل ہے یعنی وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن دل کی جو کیفیت ہے یعنی فیلنگز ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ دل میں جو آپ کے خیالات تھاٹس ہیں، اس لیے ایسے شخص کو اسیم کہتے ہیں، اور سلیم کی یہ ضد ہے۔ اب سورہ مائدہ آیت 2 میں بھی یہی بات ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ انسان کو جیسے ہی چانس ملے، موقع ملے، وہ گناہوں کی طرف فوراً راغب ہو جائے، ویسے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے وہ۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اب انسان جب گناہ کرتا ہے، یعنی گناہ کے اوپر گناہ کرتا ہے، وہ توبہ استغفار نہیں کرتا، اور یہ بات قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی دھبا سا آ جاتا ہے، اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اگر انسان توبہ استغفار نہ کرے۔ تو بات کیا ہے کہ ایسا شخص جو ہے جو توبہ استغفار نہیں کرتا تو وہ پھر فاسق بن جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ صراط مستقیم سے اس کا راستہ ہٹ جاتا ہے، وہ بدکاری، اطاعت سے باہر، نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا شخص جو ہے وہ گناہوں کو گناہ بھی سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ پھر اگر اس میں انسان اور آگے بڑھ جائے اسی لائن میں، اسی فیلڈ میں، یعنی کہ گناہوں میں اتنا انوالو ہو جائے کہ وہ زانی، بدکار اور مشرک اور ایسے کاموں میں بن جائے، تو وہ پھر اوپنلی یعنی ڈھیٹ بن کر ایسے کام کرتا ہے جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کو فاجر کہتے ہیں۔ اب قرآن و حدیث میں کلیئر ہے کہ ایسے فاجر اور فاسق جو انسان ہے ان کا کیا عذاب علیم ان کو ملے گا، اور وہ ایسے گناہ جیسے گناہ کبیرہ ہیں، یعنی شرک ہے، قتل ہے، زنا ہے، سود ہے، کسی کا حق مارنا یا زیادتی کرنا یا بہت ساری ایسی چیزیں، یہ ان کے لیے عام سی بات بن جاتی ہیں، یعنی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ گناہ ہے بھی یا نہیں، وہ ان کے لیے نارمل بات بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ اور صغیرہ گناہ کیا ہیں کہ انسان ہم سب لوگ جو ہیں وہ روزانہ بے شمار ایسی باتیں کر لیتے ہیں یا کام کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں جو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ریئلائز بھی نہیں ہوتا، اور وہ گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے اس کی بچنے کی کہ ایک تو آپ ہر وقت استغفار توبہ کریں، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ نماز جب انسان پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، تو باقاعدہ احادیث میں ہے کہ آپ کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں وضو کرنے سے۔ کیا مطلب ہوا کہ ہم سب کو اس نماز کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے گناہوں سے ایک وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، بالکل صاف ہو جاتا ہے ہمارا جو ہماری قلبی اور جو روح کی جو ہمارے جو خبائث ہیں، برائیاں ہیں، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اور لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان چھوٹے گناہوں سے بھی نہ بچے، ہمیں بچنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کون سی چیز گناہ ہے یا نہیں ہے۔ اب ایک مومن یا متقی شخص کی بات کی جائے تو وہ اس کو ایک دو گناہ بھی اگر اس کے چھوٹے موٹے ہوں تو بھی اس کو پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں، یعنی کیونکہ اس کو فکر لگی رہتی ہے، اور جو متقی اور تقویٰ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہر وقت وہ ایک فکر میں بچنے کی رہتا ہے گناہوں سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جو ہیں اگر ہم ان سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ ٹورڈز ہمیں لے کے آئیں گے بڑے گناہوں کی طرف، اور ایسا ایسا چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں کی طرف انسان جب اتنا نارملائز ہو جاتا ہے، یعنی کہ عام سی بات اس کو بن جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ تو گناہ ہے ہی نہیں۔ آج کل کے دور آپ ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں دیکھ لیں، دنیا میں دیکھ لیں کہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کمپلیٹلی ہر بندہ کو پتہ بھی ہے کہ وہ گناہ ہیں، ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ سب جو ہے حرام ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ بے حیائی، یہ شراب، یہ ڈانس، یہ ہر چیز جو ہے چل رہی ہے دنیا میں، یہ سب حرام ہے، گناہ ہیں سب۔ لیکن ہر چیز دیکھیں، ہر انسان جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے، اور اس کو مان رہا ہے، اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اور اتنی نارملائز ہو گئی ہے، اتنی عام سی بات ہو گئی ہے کہ برائی اب برائی لگتی نہیں ہے، گناہ لگتا نہیں ہے۔
تو یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے ہم سب کے لیے. تو بڑے گناہ تو بات کی بات ہے، چھوٹے گناہوں پہ ہم لوگ جب اتنا کامن اپنا ہماری جو ایکسیپٹنس ہو گئی ہے، قبول کر لیتے ہیں ہم لوگ، تو آگے کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور گناہ کو گناہ سمجھیں، اور گناہوں سے بچنے کے لیے اپنا محاسبہ ہم ہر روز خود کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اور ہدایت دے. انشاءاللہ بات ہوگی.